بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمت الجنة على من ظلم أهل بیتی. صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند. محترم معزز سامعین، سدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید تیسرا پارہ سورہ مبارکہ آل عمران سے آیہ مبارکہ 85 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے عظیم مفسر قرآن علامہ زمخشری علیہ رحمہ نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر کشاف کی چوتھی جلد میں صفحہ نمبر 224 پر محفوظ کیا ہے. ابتدائے کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. پروردگار نے اپنے فضل و کرم سے ایک ایک لفظ پر توجہ کا طلبگار. پروردگار نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں میدان غدیر سے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا
اللہم وال من والاہ و عاد من آداہ کے اعلان نبوی پر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کے ذریعے دین کامل عنایت فرمایا۔ میں اپنے محترم سامعین سے اتنی التماس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے، کیا ہم میں سے کوئی ادھورا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم سب وہ دین قبول کرتے ہیں جس دین میں ولایت کے اعلان پر تکمیل دین کا اعلان ہوا ہو۔ وہ کیا تھا؟ الیوم اکملت، آج میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، بزرگوں تمہارے لیے، جوانوں تمہارے لیے، عزیزوں تمہارے لیے، بھائیوں تمہارے لیے، بہنوں تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم، کیا چیز مکمل کر دی ہے؟ دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ جیسے ہی ہم نے غدیر تک سفر کیا، ہمیں دین کامل کی خبر ملی اور ہم جھوم اٹھے۔ ولایت تک جب ہم نے سفر کیا تو ولایت کے نام پر تو جھوم اٹھے، لیکن یہ بات ہم نے فراموش کر دی کہ ولایت کے اعلان پر ہمارے لیے مکمل کیا ہوا تھا۔ اے برادران محترم، ولایت امیر المومنین لنگر آسمان و زمین پر ہمارے لیے جو چیز مکمل ہوئی ہے اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ دین ہمارے لیے، ہمارا دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اور یہ جو دین ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت و کرامت، سلامت و کرامت، صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ فقیر آج اتنا متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ ہماری مجالس اور محافل میں میدان غدیر تک تو ہمیں سفر کروایا جاتا ہے، نعرہ حیدری کی صداؤں میں ہمیں جھما کر اور بات کو مکمل کرتے ہوئے خدا حافظ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی کہ ولایت کے اعلان پر جو چیز مکمل ہوئی ہے وہ کیا ہے اور اس کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے۔ وہ دین ہے اور اس کا تعلق ہے ہی ہمارے ساتھ۔ لکم دینکم ولی دین، کہہ دیا او بابا تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ نہ نہ، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات، یہ کفار کے ساتھ ہے، یہ کفار کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے باطل ہمارے لیے حق۔ یہ نہیں ہے کہ تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہے، نا، لکم دینکم، تمہارے لیے یہ باطل ہی تمہیں نصیب رہے، لیکن ہم اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ مستحب ہے مذہب اہل بیت میں جب سورہ کافرون پڑھی جائے اور اس میں آخر میں یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی جائے لکم دینکم ولی دین، تو مستحب ہے کہ ساتھ میں پڑھا جائے دین الاسلام الحمدللہ رب العالمین، تمہارے لیے تمہارا دین لیکن میرے لیے میرا دین اسلام ہے اور اس پر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔
تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری توجہ فرمائیے بس برادران محترم، وہ جو میدان غدیر میں دین ولایت حیدر پر مکمل ہوا ہے، وہ دین دال یا اور نون ہے، دال زہر یہ دین، نون دین، بس الف سین اسلام، الف لام میم اسلام، یا وہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ تفسیر معین میں صاحب تفسیر معین نے یہ حدیث محفوظ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبنا اہل البیت نظام الدین، ہم اہل البیت کی محبت پورے دین کا نظام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجیے، اگر کوئی اپنے آپ کو گلی کوچوں میں ویسے بغیر کسی ارتباط کے، بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی رابطے کے نعرہ حیدری لگاتا پھرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کا نعرہ حیدری کی صدا کے ساتھ ارتباط بے میدان غدیر ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے وہ ایک نظام سے وابستہ ہو اور اس نظام سے وابستگی میں غدیر تک پہنچ کر جام ولایت نوش کرتے ہوئے پھر لگائے نعرہ حیدری تو مزہ ہی کچھ اور آتا ہے۔ مکمل ہو گیا دین۔ تو دین کیا ہے؟ دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بزرگ پڑھنے والے پڑھ چکے ہیں، پڑھیں گے بعد میں تو آپ کا پرانا خادم اور حسینی فقیر ہوں، آپ کو میرے بارے میں معلوم ہے، زندگی گزر گئی آپ کی خدمت میں۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں میرے محترم دوستو، دس بستہ اسی دین کے لیے کتنی خدمات سر انجام دی انبیاء نے، اسی دین کے لیے کتنی خدمات سر انجام دی خود سید الانبیاء نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کی اعلان رسالت کے پہلے 40 سال تھے وہ پھولوں کی سیج پر تھے؟ نہ، اس 40 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ جو نشتر چلتے تھے، کہیں دیکھتے تھے کہ تبازہ پیدا ہونے والی بچیوں کو دفن کیا جا رہا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان کا جرم کیا ہے، کہیں دیکھتے کہ سود کھایا جا رہا ہے، کہیں دیکھتے ظلم ہو رہا ہے، لیکن برداشت کر رہے ہیں اور قلب مبارک پہ نشتر چل رہے ہیں۔ آج آپ معاشرے میں دین کا درد رکھنے والے تھوڑی سی بے چینی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے کہ زہرا کے بابا نے وہ 40 سال کیسے گزارے ہوں گے، پھر ان 40 سال کے بعد پھر 13 سال مکی زندگی، اعلان ہو گیا ہے، اب پتھر لگ رہے ہیں، اب اجڑی پھینکی جا رہی ہے، اب تانے دیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ شاب ابی طالب میں معاشرتی مقاطع ہو جاتا ہے، اور اس عالم میں بھی آپ ثبات قدمی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے اس رات سید الانبیاء پر کیا گزری ہوگی۔ ایک پہلو سے آپ دیکھتے ہیں، میں آج دوسرے پہلو سے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچیں اس رات سید الانبیاء پر کیا گزری ہوگی کہ جس رات میں اپنے بستر پر علی حیدر کرار کو
40 ننگی تلواروں کے سائے میں یعنی موت کے منہ میں سلا کر مکہ چھوڑ کر رات کی تاریکی میں مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. اس رات آپ پر کیا بیت رہی ہوگی. لیکن اس عالم میں یہ تو خدا کا کرم ہے کہ سونے والے کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ کا تمغہ عطا کر دیا اور جان کی حفاظت فرما لی اور سید الانبیاء کو مدینہ میں پہنچا کر امن و سکون کا ماحول مہیا کیا. کیا امن و سکون. ابھی پہلے ہی سال نہیں گزرا تھا کہ جنگ بدر سر پہ آ گئی. جنگ بدر کے صدمات ابھی منتمل نہیں ہوئے تھے کہ جنگ احد آ گئی. جنگ احد کی آزمائش سے نہیں گزرے تھے کہ خندق کے سامنے آ گئی. خندق کا مرحلہ طے نہیں ہونے پایا تھا کہ خیبر. صلوات پڑھ لیجئے بابا زبان. آج میں اس مجلس میں آپ سے صرف اتنی التماس کروں گا، اے میرے بزرگ بھائیوں، اے میرے نوجوان عزیزوں، حسینی فقیر 10 بستہ عرض کرتا ہے کہ سال بھر میں کبھی سیرت نبویہ کو بھی پڑھا کرو. حسین منی و انا من الحسین کی صدا سن کر مطمئن ہونے والوں پہلے یہ بھی دیکھا کرو کہ حسین منی کہنے والے پر کیا کیا گزر گئی ہے کہ اب انا من الحسین پر کیا گزرنے والی ہے. صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند. سیرت نبویہ کو پڑھو، سیرت نبویہ کو پڑھو. کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب آپ کے پڑوس میں ڈسکا ہے. اس ڈسکا میں ایک عالم دین گزرے ہیں، شاید وہ وفات پا چکے ہیں، مولانا پروفیسر اجاز سے وفات پا چکے ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے سیرت رسول پر. کم از کم وہی پڑھ لو کہ پتہ تو ہو ہمارے عزیزوں کو، دوستوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا میں آج آپ کو کلمہ سناتا ہوں. سنتا نہیں ہوں کیونکہ آپ سب عالم ہیں، میں فقیر ہوں، میں سناتا ہوں. مولانا میں کلمہ سناتا ہوں، آپ ذرا میرے کلمہ کی تصحیح کر دیجیے. ٹھیک ہے. علی ولی اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. کیوں بولا نا کوئی زبر دیر کی غلطی ہے؟ بتا دیجیے اگر غلطی ہے. تھلے ہوتے پڑے ہیں، ترتیب غلط ہو گئی. کیوں بابا صحیح پڑھا ہے. علی ولی اللہ پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ. شاہ جی فرماتے ہیں پہلے لا الہ الا اللہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب پہلے پہلے پھر اور ہمارے ہاں پہلے علی ولی اللہ، پھر کچھ ٹائم بچ جائے تو محمد رسول اللہ، پھر کچھ کسی کے پاس کوئی موقع لگ جائے تو وہ پڑھ دیتا ہے لا الہ الا اللہ. ایسے نہیں، ذرا سوچو غور کرو. سب فیصلہ دیے دیتے ہو کہ پہلے لا الہ الا اللہ. اللہم عرفنی نفسک، پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مجھے اپنی معرفت کی خیرات عنایت فرما. اپنی معرفت معرفت توحید ہوگی تو معرفت رسالت ہوگی. اگر معرفت توحید نہ ہوئی تو معرفت رسالت حاصل نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. پہلے معرفت توحید. کیوں قبلہ محترم؟ پہلے معرفت توحید، پہلے معرفت توحید. اللہم عرفنی نفسک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ. اللہم عرفنی رسولک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رسولک لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. توجہ شیعان حیدر کھرا اور میرے شیعہ سنی بھائیوں سب کو دعوت فکر ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، اول لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ رازق ہے تو وہی ہے، خالق ہے تو وہی ہے، مالک ہے تو وہی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اس کو بچوں کا وہ کھیل بنا دیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود۔ کیا معنی معبود؟ توجہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نقصان دینے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر جب یہ درس ہو گیا تو پھر پتہ چلا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تعارف کیا ہے ان کا؟ ذرا بولیے، گھبرائیے نہیں، اپنے فقیر دوست کے ساتھ بول دیجئے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تعارف ہوگا تو پھر خبر ہوگی کہ جو اس کی طرف سے رسول بن کے آئے اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے، اس کی عظمت کیا ہوتی ہے، اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا بلند زہرا کے بابا کی ذات پر۔ ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب رسول کی معرفت ہوئی تو پھر معرفت امام ہوگی۔ نبی کریم نے میدان غدیر میں فرمایا تھا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، پہلے مجھے جانو، پہلے مجھے مانو، جو مجھے جانتا ہے، جو مجھے مانتا ہے اس کو بتا رہے ہیں رسول۔ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا ہو، یہ علی اس کا مولا ہے جو پہلے مجھے مولا مانتا ہے، جو مجھے ہی مولا نہیں مانتا، بڑا بھائی مانتا ہے تو علی کو تو چھوٹا بھائی مانے گا۔ صلوات تو پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ معذرت چاہتے ہو؟ پھر تعارف ہے علی ولی اللہ۔ اے میرے اہل سنت بھائیوں، ناراض نہ ہوا کرو، توجہ کیا کرو۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمہ میں ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کہیں کسی اشتباہ کا شکار نہیں، اور تمہیں بھی ہمارے بارے میں کسی اشتباہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ جو علی کو اللہ مانے اسے نصیری کہتے ہیں، جو علی کو اللہ کا ولی مانے اسے شیعہ حیدر کرار کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری! علی ولی اللہ۔ علی کا تعارف اول یہ ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ اور بھی تعارف ہے، ہاں اور بھی تعارف ہے۔ وصی رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ علی اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں۔ اچھا، علی اللہ کے رسول تو نہیں ہے نا، تو رسول کے کیا ہے؟ ہاں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ ولایت بول دی پئی ہے۔ صلوات پڑھو بابا سے بلند، ماشاء اللہ۔
توجہ ہے میرے محترم دوستو، علی ولی اللہ وسی رسول اللہ۔ علی کا اللہ سے بھی تعلق ہے کہ اللہ کا ولی ہے، رسول سے بھی تعلق ہے، رسول کا وسی ہے۔ ہم دنیا والوں کو بتلانا چاہتے ہیں، دنیا والوں ہمارے بارے میں اشتباہات کا شکار نہ رہا کرو، ہم بالکل واضح عقیدہ رکھتے ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے رسول کے وسی ہیں۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی اختصار سے، دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے، بزرگوار کی فرمائش کو بھی پورا کرتے ہوئے بتانا اتنا چاہتا ہوں کہ میدان غدیر سے جب من کنت مولا کا اعلان ہو گیا تو اس سے کیا ملا ہمیں؟ آیا نعرہ حیدری کی صدا ملی؟ آیا واہ واہ کا ماحول ملا؟ آیا محفل گرما اٹھی؟ یا وہاں ہمیں ایک نظام سے منسلک کیا گیا کہ تم اب اس نظام کے تحت، جس نظام کو ہم یہاں تک لائے تھے، ہمارے بعد اس نظام کو جو آگے لے کر بڑھے گا اس میں سے پہلے کو علی کہتے ہیں، اور یاد رکھنا یہاں تک رکنا نہیں، من یتول اللہ ورسولہ فلیقتدی بعلی ابن ابی طالب بعدی والائمۃ من ذریتی۔ نبی کریم نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے تولا کرتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ میرے بعد علی کی اقتداء کرے اور ان آئمہ کی اقتداء کرے کہ جو میری ذریت میں سے ہیں، ہم خزان و علمی، وہ میرے علم کے خزانہ دار ہیں۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کی تعداد کتنا ہے؟ تو آپ نے ان کی تعداد فرمائی، ان کی تعداد سال کے مہینوں کے برابر ہے، ان کی تعداد موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے، پتھر سے چشمے جاری ہونے والوں کی تعداد کے برابر ہے، چشموں کے فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، ان کی تعداد بنی اسرائیل کے نقیبوں کے برابر ہے۔ تو اس سے بتایا کہ ان کی تعداد 12 ہے۔ یا رسول اللہ تھوڑی وضاحت فرما دیجئے، تو فرمایا اولہم علی و آخرہم مہدی، ان میں سے پہلے کو علی کہتے ہیں اور آخری کو مہدی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آیت اللہ العظمی مفسر قرآن علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غدیر میں کیا عمل سر انجام پایا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ غدیر تک اسلام کو وجود ملا اور غدیر سے اسلام کی بقا کی ضمانت دے دی گئی۔ بس گفتگو تمام ہوئی۔ علی حیدر کرار ضامن دین ہیں۔ بے شک بے شک، تھوڑا سا صبر کریں۔ علی علیہ السلام کیا ہے؟ ضامن دین ہیں، ضامن دین ہیں۔ نبی کریم پر دین مکمل ہو گیا۔ علی علیہ السلام اب کون ہے؟ ضامن دین ہے، ضمانت کر، بقا کی ضمانت، بقا کی ضمانت، دین کی بقا کی ضمانت سب سے پہلے جس کے کندھوں پہ آتی ہے اسے علی حیدر کرار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی حیدر کرار نے دین کی بقا کی اس ضمانت کی جنگ کو 25 برس صبر سے لڑا بے شک، اور 5 برس تقریباً ذوالفقار سے، بے شک، لیکن دین میں کوئی خلل واقع نہیں ہونے دیا۔ پھر علی حیدر کرار کے بعد اسی دین کی بقا کی ضمانت جن کے کندھوں پہ آئی اسے حسن مجتبی کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس دین کی بقا کی ضمانت اتنے آسن انداز میں نبھائی
کہ دنیا ایک مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ صلح کیا تھی، کہ اس صلح سے تو جنگ میں جو نتائج حاصل ہوتے ہیں اس سے بھی برتر نتائج حاصل ہونے لگ گئے ہیں۔ وہ پردہ جو تلوار سے چاک نہ ہوا وہ حسن مجتبیٰ کی صلح سے چاک ہو گیا۔ ہے کوئی قدردان؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مولانا توجہ صاحب۔ سبحان اور پھر یہ دین کی بقا کی ضمانت حسین کی کندھوں پر ہے، بے شک بے شک، اور مولا حسین علیہ السلام نے اس ضمانت کو اس طرح سے نبھایا کہ پھر ہر آنے والے، توجہ، ہر آنے والے امام کو دین کی بقا کی ضمانت کے لیے کوئی نیا سلیقہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ہر آنے والے امام نے کہا ہے کہ دین کی بقا کی ضمانت تو بس کربلا میں ہے، بس کربلا میں ہے۔ سید الساجدین بولے کربلا، باقر علم نبیین بولو، چلو میرے ساتھ دوستو کچھ لوگ، باقر علم نبیین بولے کربلا، جعفر صادق بولے کربلا، موسیٰ کاظم بولے کربلا، اللہ اکبر، علی رضا نے صدا دی کربلا، اجرکم علی اللہ، کربلا 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 کربلا۔ چلے تھے دو قافلے، چلے تھے دو قافلے، اس دین کی قدر کرو، یہ دین ہمارے پاس ضمانت کے ساتھ پہنچا ہے۔ 28 رجب کو ایک قافلہ چلا، 60 ہجری 28 رجب کو ایک قافلہ چلا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ اسے کھولتا، ایک قافلہ چلا، دیکھنے میں وہ ایک قافلہ تھا لیکن عزادار و حقیقت میں وہ دو قافلے تھے۔ حقیقت میں وہ ایک قافلہ تھا لیکن بنیادی طور پر وہ دو قافلے تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں، امامت میں یہ قافلہ سفر کر رہا تھا، لیکن اس کا سفر بھی بڑا عجیب تھا۔ کبھی مدینہ سے چلے تو قبر رسول درز گئی اور صدا آئی، میرے حسین اگر تو نہیں آئے گا تو ہم تیری زیارت کو خود کربلا چلے آئیں گے۔ مکہ سے یہ قافلہ چلا، دیکھنے میں ایک تھا، حقیقت میں دو تھے، اور وہاں پر جب محمد حنفیہ نے یا عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا کہ آقا آپ تو شہادت کے لیے جا رہے ہیں نا، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے، میرے نانا جان نے فرمایا ہے کہ وہ تجھے اپنے راستے میں شہید دیکھے، تو پھر ان مستورات کو تو ساتھ نہ لے جاؤ۔ قافلے میں کچھ فرق واضح ہونے لگا، محمل سے صدا آئی، یہ مشورہ مت دو، نحیا معہ ونموت معہ، ہمارا جینا مرنا حسین کے ساتھ ہے، اگر ہم حسین سے جدا ہو گئیں تو ہم مر جائیں گی۔ میں کہوں گا بیویو آج تو کہہ رہی ہو کہ ہم حسین سے جدا ہو کر مر جائیں گی، جب عصر عاشور کو یہی حسین صدا دے رہے ہوں گے، یا زینب و یا ام کلثوم و یا ربا و یا سکینت و یا فضت جاریت امنا علیکن منی سلام، و محمدا و غربتا اجرکم علی اللہ۔ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا، 3 4
کوئی نہیں آ رہا، سب قاتل آ رہے ہیں، کوئی آپ کا وفادار نہیں آ رہا، کوئی نہیں ہے۔ کہا ہے لیکن حالات بڑے خراب ہیں۔ کہ اگر حالات خراب ہیں تو آپ انہیں خط لکھ کر بلوا لیجیے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے ثانی زہرا کے مشورت سے خط لکھا۔ بس 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خط لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جگر تھام لیجیے، ماتم کی تیاری کیجیے۔ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن فاطمہ، اللہ اکبر، من حسین ابن فاطمہ الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر الاسدی باغربتا۔ آج حسین اپنی اماں کے نام سے اپنا تعارف کروائے جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ خط تمام ہوا چاہتا تھا کہ بی بی نے کہا بھیا ایک جملہ میری طرف سے لکھ دیجیے۔ میں نہیں جانتا میرے غیور امام نے وہ کلمہ کیسے لکھا، لیکن لکھا یا حبیب ما جئت وحیدا بکربلا بل زینب بنت علی معنا۔ حبیب میں کربلا میں تنہا نہیں آیا بلکہ علی و بطول کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عصر عاشور آ گئی، مارے گئے حسین کے اصحاب، مارے گئے حسین کے انصار، اور وہ وقت آ گیا جب حسین خیمہ میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اختی زینب ایتینی بثوب عتیق، اے میری بہن زینب مجھے پرانا لباس لا کر دے دیجئے۔ پرانا لباس سے تن کرتے ہیں، خرکہ و مزکہ، اسے مزید پارا پارا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قیامت کی گھڑی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ ادھر امام سوار ہوا چاہتے تھے لیکن کوئی سوار کرانے والا نہ تھا۔ کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھا اور صدا دی یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا۔ میرے شیرو کہاں سو گئے ہو، میں وہی حسین ہوں، گھوڑے پہ سوار ہوا چاہتا ہوں، ہے کوئی مجھے سوار کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ حسین سوار ہوئے، اولاد والو جگر تھام لو، حسین سوار ہو گئے، حسین سوار ہو گئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا نہیں چلتا۔ امام نے کہا ذوالجلال اب تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ ذوالجلال نے سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو امام نے جھک کر دیکھا تو ایک بچی تھی، ایک بچی تھی جو گھوڑے کے ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ امام نے اٹھایا، سینہ سے لگایا، یہ امام کے جملے ہیں، فرمائے سیطول بادی یا سکینت فعلمی، اور میری بیٹی سکینہ تھوڑی دیر صبر کر جا، اور تیرے رونے سے میرا جگر کباب ہوتا ہے، تھوڑی دیر صبر کر جا، اور تیرے رونے کے بڑے مقامات ہیں۔ میری شہادت کے بعد تماچے کھائے گی تو روئے گی، وہ شفارے چھنیں گے تو روئے گی، زجر بن قیس کے تازیانے کھائے گی تو روئے گی، جنگلوں میں روئے گی، زندانوں میں روئے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ منزل قریب آ گئی، منزل قریب آ گئی، امام حسین شہید ہو گئے۔ قافلہ کاروان شہادت کے عنوان سے اپنے اختتام کو پہنچا، اور
شام غریباں سے قافلے کا دوسرا حصہ تیار ہونے لگا. اب امامت تو سید سجاد کے پاس ہے، لیکن قافلہ کی سالار سیدہ ثانیہ زہرا ہے. اجرکم علی اللہ. اس کاروان کو کاروان اسارت کہتے ہیں. جلے ہوئے خیمے، بے ردا بیبیاں، بندھے ہوئے ہاتھ، بے پرانوں کے اونٹ. اجرکم علی اللہ. 11 محرم کو یہ قافلہ چلا. 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، لیکن روایت میں اتنا ملتا ہے کہ جب سب سوار ہو گئے صرف 2 ہستیاں بچ گئیں. ایک سید سجاد بچ گئے، ایک ثانیہ زہرا بچ گئی. ایک مرتبہ بی بی زینب نے دیکھا سید سجاد کے چہرے پر موت کی زردی آ گئی ہے. تڑپیں، سجاد کو سینہ سے لگایا، پیار دیا اور کہا میرے لال تیری یہ حالت تو ہمارے ساتھ کوفہ و شام کے سفر کون کرے گا. اجرکم علی اللہ. اس عالم میں کا پھوپھی اماں خود ہی انصاف کیجئے، جس کے بابا کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پہ گورو کفن پڑا ہو اور بیٹا اتنا مجبور کہ بابا کو دفن نہ کر سکے. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. بس عزاداران سید الشہداء، میں نہیں جانتا بی بی کس طرح سے بے پران کے اونٹ پہ سوار ہوئی. اب سید سجاد کو بجورو، بس یہی مصیبت کا جملہ ہے. اب سید سجاد کو بے پران کے اونٹ کی پشت پہ سوار کیا گیا. علماء سے سنا ہوا مقتل کا جملہ قرآن مجید سر پہ رکھ کے ذمہ داری سے ادا کرنا چاہتا ہوں. پرسا جانے، پرسا کے وارث جانے، جن کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے بی بی زہرا سے آنسوں کی خیرات طلب کرے. سید سجاد جو بیمار کربلا تھے، انہیں جب اونٹ کی پشت پہ بٹھایا گیا تو آپ بوجہ بیماری پشت پہ سنبھل نہ پاتے تھے. تو بیمار کو جانتے نا سہارا دیا جاتا ہے، کوئی دائیں سے تکیہ رکھا جاتا ہے، کوئی بائیں سے تکیہ رکھا جاتا ہے. واہ غربتا مظلومیت سید سجاد. عزاداروں کچھ لوگ گئے، تھوڑی دیر بعد 2 رسیاں آ گئیں. ایک رسی سجاد کے ایک قدم میں ڈال کر اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے گزارتے ہوئے دوسرے پاؤں میں باندھ دی گئی. اب میں پڑھ نہیں سکتا، بس دیکھیے میری طرف. دوسری رسی سید سجاد کے گلے میں باندھ کر اونٹ کی گردن سے باندھ دی گئی. ہائے بیمار کو سہارا دیا گیا. سجاد قافلہ روانہ ہوا، اونٹوں کو دوڑایا گیا. سجاد کی پنڈلیاں پھٹنے لگی، خون بہنے لگا. صدا بلند ہوئی یا ابتا، اے بابا بیمار بیٹے کی خبر لے لیجئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وآخر دعوانا